العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز القدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں آپ نے سماعت فرمایا کہ جس طریقے سے انسان کے لیے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، اسی طریقے سے اس کے احکامات کو جاننا بھی اس کے لیے اہم ضروری بات ہوتی ہے۔ دیکھیں تو جب اگر انسان کو طلاق کا معاملہ پیش آ جائے تو طلاق دینے سے قبل طلاق کے مسائل کو جاننا بھی ایسا ہی ضروری ہے جیسے نماز کے لیے نماز کے مسئلے جاننا ضروری ہے۔ تو اس پر میں نے آغازی گفتگو گزشتہ جمعہ میں فرمائی۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے تو اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ میاں بیوی میں جب معاملات بگڑ جائے تو اللہ رب العزت کا کلام مجید برہان رشید ہماری رہنمائی فرماتا ہے اور ہمیں تعلیم بتا رہا ہے کہ پہلے وہ عورت کو سمجھائیں، اگر نہ سمجھے تو پھر اپنا بستر الگ کر لیں، پھر بھی اگر نہ سمجھے تو اللہ فرماتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، انہیں ماریں۔ اس کے بعد بھی اگر معاملہ بگڑ جاتا ہے اور اگر اس کے حکم کے ماتحت ہو جاتی ہے عورت، تب تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے مابین میں محبت پیدا فرما دے گا۔ لیکن مارنے کے باوجود بھی اگر وہ راہ راست پر نہیں آتی اور شوہر کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی تعلیم کے مطابق نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اور ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، جب تمہیں ان دونوں کے مابین پھر معاملہ بگڑنے کا خوف ہو فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک پنچ عورت کی طرف سے اور ایک پنچ مرد کی طرف سے دونوں کو مشاورت کے لیے بٹھایا جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب دونوں پنچ آئے گی اور یہ دونوں پنچ آپس میں بیٹھ کر کے ان کے معاملات کو سلجھانا چاہے، انہیں دونوں پنچ والے بیٹھ کر کے ان کے معاملات کو بگاڑنے کی بجائے سمادھان کی طرف لے جائے، بنانے کی طرف لے جائے، دونوں کو ملان کی طرف لے جائے، اللہ فرماتا ہے کہ وَإِنْ عَزَمُوا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر وہ اصلاح کرنا چاہے تو اللہ فرماتا ہے یوفق اللہ، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے مابین میں موافقت پیدا فرما دے گا۔ تو ہمیں تو تعلیم یہی دی گئی ہے کہ جب معاملہ بگڑ جائے تو سمجھاؤ، پھر بھی اگر نہ بنے تو دو پنچ والوں کو بھیجو، آپس میں وہ بیٹھ کر کے ان دونوں کو ملانے کی کوشش کرے۔ ان یریدا اصلاحا، اگر ان کی یہ ارادت ہے، اگر وہ چاہتے پنچ والے کہ انہیں ملا دے تو اللہ کا وعدہ ہے یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان میں محبت پیدا فرما دے گا۔ خدا نہ خواستہ پھر بھی اگر معاملات بگڑ جائے تو سب سے پہلے تو میں دو حدیث آپ کے سامنے پیش کروں کہ عورت اور مرد کے درمیان میں جو معاملات بگڑتے ہیں اور جو لوگ بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پہلے تو یہ سن لے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ بعض ہمارے معاشرے میں
ماحول اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی زندگی کے اندر کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیتی ہیں، تو اس آئیڈیل کو زندگی میں داخل کرنے کے بعد کبھی کبھی شوہر سے اس کا دل الگ ہو جاتا ہے، اس کے دل میں کچھ کھٹک ایسے پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا، تو پھر وہ طلاق کا مطالبہ کر لیتی ہے اور اپنی زندگی کو آوارہ گردی کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ایسے عورتوں کے لیے فرمایا کہ جو اپنے شوہر سے بلا وجہ شرعی اگر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس پر تو جنت کی خوشبو حرام ہو گئی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، اور ہمیں سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو اسلام کی تعلیم سے ضرور آشنا کرائیں۔ جس کے پاس اسلامی تعلیم ہی نہ ہوگی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ سیریلوں کو دیکھ کر، فلم کو دیکھ کر اپنی آئیڈل وہ تیار کرتی ہے، اور جیسی زندگی اس میں بتائی جاتی ہے وہ تو اصل میں ڈرامہ ہوتا ہے، وہ ریئل نہیں ہے بھائی، وہ اصل نہیں ہے، وہ حقیقت نہیں ہے، وہ ایک ڈرامہ ہے۔ تو اس ڈرامے کو دیکھ کر کے یہ اتنے بے وقوف ہوتے ہیں کہ وہ تو ڈرامہ دیکھ رہی ہے لیکن اپنی حقیقی زندگی کو ڈرامے کے مطابق بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ اصل ہوتا ایسا کب ہے کہ جب علم دین نہ ہو، شریعت سے موافقت نہ ہو، اسلام سے میلان نہ ہو، تب جا کے انسان کا رجحان ذہن اس طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہمارے نبی علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں، توجہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے۔ دیکھیں آج معاشرہ یہ حدیثیں سنیں اور معاشرے کا معائنہ کرے کہ آج یہ معاشرہ کس طرف چل پڑا ہے، ہماری زندگی کا رجحان کس طرف ہو چکا ہے۔ آج آپ کو گاہے بگاہے ایسے لوگ ملتے رہیں گے کہ جو کسی نہ کسی کی عورت کو چڑھاتے رہتے تاکہ اس کے شوہر سے الگ ہو جائے، اس کا کاروبار اچھا چلتا ہے بیوی کو چڑھاؤ تو بگڑ جائے، اس کا گھر سنسار اچھا چلتا ہے اس کی عورت کو چڑھاؤ تو اس کا دونوں کے مابین میں جو موافقت ہے، محبت ہے، جو میلان ہے وہ بگڑ جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی کی بیوی کو اس کے خلاف بھڑکاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کی ان باتوں سے حفاظت فرمائے۔ حضرات گرامی، اب دیکھیں اسلام نے تو پہلے ہمیں طلاق پر جانے سے منع کیا ہے کہ اسے سمجھایا جائے، پنچ بھیجے جائے، پھر بھی اگر معاملہ بگڑتا ہے، بنتا نہیں ہے، ہمیں اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ حدود اللہ، جو اللہ کی حدیں ہیں وہ ہم پلانگ جائیں گے اور اللہ کی حدیں ہم سے ٹوٹ جائیں گی، تو پھر اسلام نے طلاق کا حکم دیا ہے۔ لیکن طلاق کسے کہتے ہیں وہ سماعت فرمائے۔ دیکھیں حضور مفتی محمد امجد علی شدر الشریعہ علیہ رحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، اس پابندی کے اٹھا دینے کو طلاق کہتے ہیں۔ جب نکاح ہو گیا تو عورت اپنے شوہر کے ماتحت ہو گئی، یعنی اب اس کو زندگی شوہر کی مرضی کے مطابق گزارنا پڑے گی، اور یہ جو پابندی لگی ہے اس کو نکاح کہتے ہیں، اور اس پابندی کو ہٹا دینے کو طلاق کہتے ہیں۔ یعنی جب طلاق ہو جائے گی پابندی ختم ہو جائے گی، وہ آزاد ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ نکاح سے عورت جو ہے شوہر کی پابند ہو جاتی ہے اور اس پابندی کے اٹھا دینے کو طلاق کہتے ہیں۔ دیکھیں اور اس کے لیے کچھ الفاظ مقرر ہے جن کا بیان انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کو وہ بتاؤں گا۔ حضرات گرامی، اب جب معاملہ طلاق پر آ جائے تو اسلام نے ہمیں اس میں بھی راہ اعتدال کا حکم دیا ہے، اس میں بھی جو احسن طریقہ ہو اسے اختیار کیا جائے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی خرابی اور بگاڑ یہ ہے کہ جب طلاق کا معاملہ آتا ہے تو میں ابتدا میں ہی کہہ چکا ہوں کہ جیسے نماز کے مسائل، نماز کو درست کرنے کے لیے سیکھنا اور جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، ایسے ہی طلاق کا جب معاملہ پیش آئے تو طلاق دینے سے پہلے اس کے مسائل کو جاننا بھی ضروری ہے۔ جب تک تمہیں نماز کے مسائل معلوم نہیں ہوگے تو تمہاری نماز درست نہیں ہوگی، تمہارا حج، زکوٰۃ، روزہ درست نہیں ہوگا۔ کیوں
کہ اس کا بیسک ہی تمہیں معلوم نہیں ہے تو پھر وہ تم کیسے ادا کرو گے؟ اسی طریقے سے اگر تمہیں طلاق کا بیسک اور اس کے مسائل اور اس کی معلومات تمہارے پاس نہیں ہے تو تم اسلام کے مطابق اپنی بیوی کو طلاق رہنے سے باز رہو گے۔ تو لہذا اسلام نے بتایا ہے کہ جب طلاق کا معاملہ پیش آ جائے تو طلاق دینے سے پہلے اس کے مسائل کو جان لو، علماء سے مشورے اور مشاورت کے بعد طلاق دو، تاکہ پھر حلالے کی مسئلہ پیش نہ آئے۔ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ہوتا کیسا ہے کہ طلاق کوئی خوشی میں تو دیتا نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا معاملہ بگڑ جاتا ہے اور ہماری جو کمیونٹی ہے وہ اسلام سے دور ہے، تعلیم نبوی سے دور ہے، تو ہمیں طلاق کے مسائل کا معلومات ہے نہیں کہ طلاق کس طریقے سے دی جائے، تو اٹھ بیٹھ کر کے وہ سیدھے 3 طلاقیں ہی دے بیٹھتے ہیں۔ جب 3 طلاق دے دی تو اب حلالے کے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں، 3 طلاق ہو گئی تو اب حلالے کے بغیر کوئی راستہ اس کے لیے کھلا نہیں ہے، تو 3 طلاق پہلے دے دیتے ہیں۔ طلاق کا معاملہ آتا ہے تو علماء سے نہ مشاورت ہوتی ہے، نہ مشورہ ہوتا ہے، نہ طلاق کے مسائل کو سیکھنے کی کوشش ہوتی ہے۔ جب بس غصہ آیا طلاق دے بیٹھے، پھر مشورے کے لیے آتے ہیں، تو یہ تو معاملہ الٹا ہے بھائی۔ اسلام نے تعلیم تو یہ دی ہے کہ طلاق کا معاملہ پیش آئے تو پہلے مشاورت لو، علماء سے مشورہ کرو، پھر طلاق دو۔ جب علماء سے مشورہ کرنے کے بعد طلاق دو گے نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی علماء کے مشورے اتنے تمہارے لیے فائدہ مند ہوگے کہ یہ حلالے کا مسئلہ ہی پیش نہیں آئے گا۔ کیوں؟ جب تم علماء سے مشورہ کرو گے، علماء سے مشاورت کرو گے، طلاق کے مسائل طلاق دینے سے پہلے سیکھ لو گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں امید قوی ہے کہ حلالے کا مسئلہ ہرگز پیش نہیں آئے گا۔ یہ حلالے کا مسئلہ پیش کیوں آتا ہے کہ تھوڑی غلطی تو انسان سے ہوئی جاتی ہے۔ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان تو مرکب ہے خطا اور نسیان کا، تو انسان ہی سے غلطی ہوتی ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کا شباب اتنے جوش پر ہوتا ہے کہ ہلکی سی غلطی اگر بیوی سے ہو جاتی ہے تو وہ 3 طلاق کے بغیر تو فیصلہ ہی نہیں کرتے، اور جب 3 طلاق دے بیٹھتے ہیں تو پھر علماء سے مشورہ کرتے، تو پھر علماء مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اب تمہارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پہلے حلالہ کراؤ، پھر تمہارے لیے وہ عورت حلال ہوگی۔ تو پھر بیچارہ ادھر ادھر پھانپے مارتا ہے، جب اسے اپنا راستہ کسی طرف نظر نہیں آتا ٹوٹ کر کے وہ غیر مقلدوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے 3 طلاق کا، چاہے ایک بیٹھک میں 3 طلاق دو یا 1000 دو، وہ تو ایک ہی طلاق مانتے۔ تو جب ہمارے ان نوجوانوں کو یہاں راستہ نہیں ملتا تو وہ ایمان کا سودا کر کے اس طرف چلے جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اس مقام پر سوچنا چاہیے کہ طلاق کا مسئلہ اتنا کوئی پیچیدہ نہیں ہے، اتنے کوئی پیچیدہ مسائل نہیں کہ جس پہ ہم طلاق دے کر کے پھر سر پر کف افسوس ملتے رہے، اور اپنا صحیح جو راہ اعتدال ہے، جو جنت کا راستہ ہے، جو ہمارا سیدھا راستہ ہے، اس کو چھوڑ کر کے ہم دوسروں کے راستوں کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم طلاق دینے سے پہلے طلاق کے مسائل کو سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر سیکھ لیتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ دیکھیں، اگر کسی کو طلاق کا معاملہ پیش آ جائے تو وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے تو یاد رکھے کہ 3 طلاق دینے کی بجائے ایک ہی طلاق سے کام چلائے۔ 3 طلاق دینے کی بجائے ایک ہی طلاق سے کام چلائے۔ کیوں؟ کہ جب نوبت طلاق تک آئی جائے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو اس وقت کسی طرح طلاق دی جائے جس سے عورت نکاح سے نکل جائے اور عدت گزار کر جہاں چاہے نکاح کر لے۔ نیز میاں بیوی کے پاس یہ اختیار بھی باقی رہے کہ دوران عدت بغیر نکاح کے رجوع کر کے دوبارہ میاں بیوی کی طرح رہ سکے، اور عدت گزر جانے کے بعد بھی زندگی بھر جب بھی چاہے تو نئے سرے سے بغیر حلالے کے دوبارہ نکاح کر سکے۔ دیکھیں حضرات، جب طلاق کی نوبت آ جائے تو انسان ایک ہی طلاق سے کام چلائے، 3 طلاق پر نہ جائے۔ اگر آپ 3 طلاق پر چلے گئے، 3 طلاقیں دے دی تو آپ کے لیے حلالے کے بغیر کوئی آپشن نہیں رہتا، سیدھا آپ کو حلالے کی ضرورت پیش آئے گی۔ لیکن اگر آپ نے 3 طلاقیں نہیں دی اور ایک طلاق رجی دی ہے تو طلاق رجی کا حکم یہ ہے کہ طلاق رجی اگر آپ نے ایک طلاق دے دی تو جب تک اس کی عدت ہے
تو عدت کے اندر اندر اسلام نے اس بات کی تمہیں اجازت دی ہے کہ اگر تمہارا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور تم دونوں پھر سے میاں بیوی کے طریقے سے رہنا چاہتے ہو تو عدت کے اندر اندر تم اس کی طرف لوٹ جاؤ تو تمہیں حلالے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، تم بغیر حلالے کے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کے رہ سکتے ہیں۔ اگر عدت گزر بھی گئی، ایک طلاق دی ہے اور عدت گزر گئی، اس کے بعد بھی اسلام نے اختیار دیا ہے کہ صرف نکاح کر لو گے، بغیر حلالے کے بھی تم میاں بیوی کی طریقے سے رہ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ ایک طلاق ہو، تین نہ ہو۔ وہ کتنے طلاق ہو؟ ایک ہو، تین طلاق نہ ہو۔ تو آج یہ مسئلہ پکا کر کے یہاں سے جاؤ کہ اگر کسی کو طلاق کا مسئلہ پیش بھی آ جائے گا، اللہ نہ کرے اگر کسی کو آ بھی جائے، اگر ہمیں نہ بھی آئے اور معاشرے میں کسی کو پیش آئے تو اس کو بھی ہم نے یہی مشورہ دینا ہے کہ وہ تین طلاق کی طرف کبھی بھی قدم نہ اٹھائے، بلکہ ایک ہی طلاق سے کام چلا لے، کیونکہ تین طلاق پر اگر قدم اٹھا لیا تو حلالے کے بغیر کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس، اور اگر ایک طلاق سے کام چلا لیا تو تمام آپشن ہمارے لیے کھلے رہتے ہیں، چاہے وہ عدت کے اندر رجوع کر لے، چاہے عدت کے بعد رجوع کر لے، اس کے لیے حلالے کا کوئی بھی مسئلہ باقی رہتا نہیں ہے۔ بغیر حلالے کے وہ اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کر کے عدت کے بعد بھی رہ سکتا ہے، اور عدت کے اندر بھی اگر رجوع کر لے گا تو بغیر نکاح کے بھی اپنی بیوی کے ساتھ حلالے کے بغیر اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے۔ تو آپ نے سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ مسئلہ طلاق کا آسان ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ طلاق کا آسان ہے، لیکن اس کو پیچیدہ بنایا ہم نے، اس کو پیچیدہ ہم نے بنا لیا ہے۔ کیوں؟ کہ طلاق جب نوبت آتی ہے تو طلاق کے مسئلے ہم جانتے نہیں ہیں، ہم سیکھتے نہیں ہیں، علماء سے مشورے نہیں کرتے، اس لیے پھر ہمیں مسئلہ پیچیدہ لگتا ہے۔ تو حضرات ہمیں چاہیے کہ جب بھی طلاق کی نوبت آئے تو تین طلاق ہرگز نہ دے، بلکہ ایک ہی طلاق دینے سے کام چلا لے۔ دیکھیں، جب طلاق دینا شرعاً جائز ہو تو شوہر اپنی بیوی کو پاکی کے ان دنوں میں جن میں جمع نہ کیا ہو صرف ایک طلاق رجعی دے۔ کون سی طلاق دے گا؟ پاکی کے دنوں میں ایک طلاق رجعی دے۔ مثلا زبانی یا تحریری طور پر اپنی بیوی کو کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی اور چھوڑ دے، یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے۔ ایک طلاق رجعی کا فائدہ یہ ہے، اگر آپ نے ایک طلاق دی ہے نا رجعی، تو اس کا فائدہ یہ ہے، سنیے، ایک طلاق رجعی کا فائدہ یہ ہے کہ دوران عدت، یعنی ابھی عورت عدت میں ہوگی طلاق کی، تو دوران عدت شوہر بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے۔ اب حلالے کی ضرورت نہیں ہے، اگر عدت ہے، طلاق رجعی ہے، تو اسی کے اندر شوہر اپنی بیوی سے میلان کر سکتا ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور اگر عدت پوری ہو جائے تب بھی عورت کے پاس یہ اختیار رہتا ہے کہ زندگی میں جب چاہے اسی شوہر سے بغیر حلالے کے نکاح کر سکتی ہے، اور اگر کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو بھی کر سکتی ہے، کیونکہ دوسرا نکاح کرنے کے لیے ایک طلاق بھی کافی ہوتی ہے۔ ہمارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں اس کو طلاق دوں گا، اس کا نکاح کسی اور سے ہوگا تو تین طلاق کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوگا، یہ غلط بات ہے۔ ایک طلاق دینے سے بھی آپ کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک طلاق دینے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر تم نے عورت کو ایک طلاق رجعی دے دی اور اس کے بعد عورت اس کی عدت کی مدت شروع ہو جاتی ہے، تو طلاق رجعی کے اندر اگر شوہر چاہے تو اسی عدت کے دوران بھی اپنی بیوی کی طرف جا سکتا ہے، اسے رجوع کر سکتا ہے، حلالے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور اگر اس کی عدت ختم ہو گئی، اب اس عورت کو اختیار ہے، چاہے وہ کسی اور سے نکاح کرے یا اسی شوہر سے نکاح کرنا چاہے، تب بھی بغیر حلالے کے وہ نکاح کر کے اپنی شوہر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکتی ہے۔ اور دیکھیں، بیوی کو اپنے نکاح سے خارج کرنے کے لیے ایک طلاق بھی کافی ہے، تین طلاق کا دینا ضروری یا فرض یا واجب نہیں ہے۔ تو آپ حضرات یہ بات پکی کر لے کہ جب بھی اگر عورت کو طلاق کا مسئلہ پیش آئے تو ایک ہی طلاق سے کام چلائے، تین طلاق کی طرف ہم کبھی بھی نہ جائے۔ حضرات گرامی دیکھیں، ایک طلاق کا فائدہ کیا ہے؟ ایک طلاق رجعی دینے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے عورت نکاح سے فوراً نہیں نکلتی۔ ایک طلاق رجعی دینے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے عورت نکاح سے فوراً نہیں نکل جاتی جب تک عدت پوری نہ ہو، کسی بھی وقت شوہر بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے۔ کتنا فائدہ ہے؟
اور اسلام نے تو ہمارے لیے ہر طریقے کو آسان بنا دیا ہے. اب ان تمام طریقوں کے اندر جو دشواریاں نظر آ رہی ہے یہ اسلام نے نہیں لگائی. یہ تمام دشواریاں اور مشکلات یہ ہماری پیدا کرنے والی ہے, یہ ہمیں نے پیدا کی ہے, اس کو ہم نے ہی جنم دیا ہے. تو حضرات اگر طلاق کے وقت اگر ہم علماء سے مشورہ کریں گے تو ایمان سے بتاؤ یہ حلالے کا مسئلہ پیش آئے گا. اس کے بعد دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہماری کم علمی, علماء سے مشاورت کے بغیر طلاق دینا, اس کے نقصانات کیا ہیں. پھر معاملہ کورٹ میں جاتا ہے, پھر کورٹ میں جب کیس درج ہوگا تو الیکٹرانک میڈیا پر جاتا ہے, اور الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھنے والی ایسی اینکریں جس کو اپنے مذہب کا علم نہیں ہے وہ آ کر کے پھر اسلام پر حملہ کرتی ہے, قرآن پر, حدیث پر, رسول پر حملے ہوتے ہیں. آخر یہ حملے ہوئے کیسے؟ ہماری کم علمی کی بنیاد پر, اسلام سے ہماری جو دوستی نہیں ہے اس کی بنیاد پر ہو رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی یہ معاملات پیش آئے تو ہم سب سے پہلے ان کے مسائل کو جاننے کی کوشش کریں, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ان مسائل کو ہم سیکھیں گے, جانیں گے تو حلالے کا مسئلہ ہی پیش نہیں آئے گا. اور جب حلالے کا مسئلہ ہی پیش نہیں آئے گا تو پھر اسلام پر کس کی ہمت ہے کہ کوئی انگشت نمائے, کوئی انگلی اٹھا جائے, کوئی انگشت دری کر جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. تو یہ ہماری کم علمی کی وجہ ہے کہ لوگ ہمارے مذہب پر, اسلام پر, قرآن پر, سنت پر, علماء ربانیین پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. اس میں سب سے بڑا قصور ہماری عوام کا ہے کہ وہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو نہ علماء سے مشاورت کرتی ہے, بس ڈائریکٹ وہ فیصلہ لے لیتے ہیں. فیصلہ لینے کے بعد مشورہ کرتے ہیں. اسلام نے حکم پہلے دیا ہے کہ فیصلہ بعد میں کرے, مشورہ پہلے لے. تو انشاءاللہ اگر آپ پہلے مشورہ لیں گے تو اسلام آپ کو بہتر سے بہتر مشورہ دے گا, ایسا مشورہ پیش کرے گا کہ جس میں آپ کی عورت طلاق دینے کے بعد فوراً نکاح سے نکلے گی بھی نہیں, اور اگر آپ طلاق کے بعد اس کی طرف رجوع کرنا چاہیں گے تو حلالے کی نوبت بھی نہیں آئے گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو شریعت مطہرہ کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو باتیں میں نے کہی تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی,